اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہو تو پہلے وضو کرو، یعنی کہ چہرہ کو دھو اور دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت اپنے سروں کا مسح کرو، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ قرآن شریف میں وضو میں صرف 4 فرائض بتایا گیا ہے۔ قرآن میں صرف 4 فرائض بتایا گیا ہے۔ چہرہ دھونا، بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے، یعنی کہ بال نکلنے کے جو بال نکلتے سر کا، یہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک۔ قرآن شریف میں یہ نہیں بتایا کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ کلی کرنا، مسواک کرنا یا 3 مرتبہ دھونا، یہ نہیں بتایا۔ پھر سیدھا چہرہ کے بعد ہاتھ پہ آ گیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ پھر بتایا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی کہ پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا، اور نمبر 4 میں بتایا کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب اس میں نہ کلی ہے، نہ ناک میں پانی ہے، نہ مسواک ہے، نہ دانت مانجنا ہے، نہ ناک صاف کرنا ہے، نہ دانت کے اندر کوئی چیز لگا ہوا تو اس کو نکالنا۔ یہ سارے چیز قرآن شریف میں نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں کہاں ملتا ہے؟ حدیث میں ملتا ہے۔ یہ کہاں ملتا ہے؟ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم صرف قرآن کو اگر مانیں، کوئی اگر صرف یہ کہے کہ نہیں ہم صرف قرآن کے مطابق چلیں گے، تو پھر ان کے لیے وضو میں صرف 4 ہی فرائض ہے، باقی وضو میں 16 سنتیں ہیں۔ کتنا؟ 16 سنتیں ہیں۔ 16 سنتیں اس میں کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلے گٹوں سمیت دھونا۔ اب یہ قرآن میں نہیں ہے کہ پہلے آپ پانی لیجئے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئیے، یہ حدیث میں ہے۔ پھر بتایا کہ پہلے کلی کرنا، کلی کرنے کے بعد مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو پھر اپنے کلمے کی انگلی سے دانت کو صاف کرنا۔ دانت کے اندر کوئی چیز لگا ہوا، جیسے میں نے غسل کے فرائض پہلے نمبر کے فرائض میں بتایا تھا کہ جب کلی کرنا ہو، غرارہ کرنا ہو، تو دانت کے اندر کوئی چیز اگر لگا ہوا ہے، کوئی بھی چیز، یا گوشت کا ریشہ یا پان یا تمباکو، گٹکا وغیرہ، کوئی بھی چیز اگر دانت کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اب وضو میں جو سنت ہے یہ سنت موقدہ کے مثل ہے۔ اس کے سنت موقدہ کے مثل ہے۔ سنت موقدہ کے مثل کیسا؟ ابھی آپ آئے جمعہ کے لیے، جماعت کتنے بجے ہیں؟ 1:45 پہ، 1:45 پہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ آئے کتنے بجے؟ 1:43 یا 44 پر آئے، یا ظہر کا مان لو، یا عصر کا مان لو، یا مغرب کا لے لو، یا عشاء کا لے لو، کوئی سی بھی نماز لے لو، جماعت اگر اس ٹائم پہ کھڑی ہو رہی ہے، اب 1 منٹ پہلے آئے، 1 منٹ آپ پہلے آئے، اب 4 رکعت والی نماز ہے، تو آرام سے آپ سنت کے مطابق وضو بنا کر کے جماعت آپ کو مل سکتی ہے۔ بھلے آپ کو رکعت کے آخری میں مل جائے، بھلے آپ کو آخری رکعت میں اتحیات میں جب امام بیٹھتے ہیں اگر وہاں پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے، تو پھر آپ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وضو سنت کے مطابق کر کے آئے، سنت کے مطابق کر کے آئے۔ اب اس ٹائم پہ آئے، جماعت ہو گئی ہے، جماعت ہو گئی، لیکن جماعت کی آخری رکعت ہے، 4 رکعت والی نماز ہے یا 2 رکعت والی نماز، جماعت کے آخری میں ہیں، یا رکوع میں ہیں، یا سجدہ میں ہیں، یا قائد اخیرہ میں ہیں، سلام پھیرنے والے ہیں۔ اب اگر آپ آئیں تو شریعت کہتی ہے کہ جماعت میں شامل ہونا فرض ہے، جماعت میں شامل ہونا فرض ہے۔ اب آپ کو قرآن حکم دے رہا ہے کہ آپ وضو مکمل نہ کیجئے، وضو آپ مکمل نہ کیجئے، تو ہے قرآن، پھر ہم کیسے وضو بنائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ چہرے کو 1 مرتبہ دھو لو، پورے سر کا مسح کر لو، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دے لو، جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، آپ کی وضو ہوگی، نماز بھی ہو جائے گا۔ ترک جماعت سے آپ بچ جائیں گے، ترک جماعت سے آپ بچ جائیں گے، جماعت میں جو ثواب ملتی ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ بھلے اتحیات میں آ کر کے بیٹھے، آخری رکعت میں آ کر کے بیٹھے ہیں،
تو شریعت کہتی ہے کہ آپ پھر نہ 3 مرتبہ ناک پہ پانی چڑھاؤ، نہ 3 مرتبہ تمہیں کلی کرنا ہے، نہ 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، نہ 3 مرتبہ پورے ہاتھ کو دھونا، نہ 3 مرتبہ تمہیں پورے دونوں پیروں کو دھونا۔ شریعت نے ہمیں کتنا چھوڑ دیا۔ اب سمجھ میں بات آ گئی کہ اگر ہم قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ لے کر کے چلیں گے تو پھر شریعت ہمارے لیے آسان ہے، شریعت ہمارے لیے آسان ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں کہہ دیا کہ سارے چیز چھوڑ دو، یہ 4 فرض کو ادا کر کے اب نماز میں شامل ہو جائے، نماز ہو جائے گی۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے جب تم جنب کے حالت میں ہو، یعنی کہ تمہارے اوپر وضو، یعنی کہ تمہارے اوپر جو ہے نا غسل فرض ہو چکا ہے، سورہ مائدہ کی آیت میں ہے تمہارے پر غسل فرض ہو چکا ہے، بغیر غسل کے نہ آپ نماز پڑھ سکتے، بغیر غسل کے نہ آپ قرآن پڑھ سکتے، بغیر غسل کے نہ آپ مسجد میں آ سکتے، بغیر غسل کے آپ نہیں کر سکتے کوئی کام، اور پھر آپ کے اندر عذر شرعی پائی جا رہی ہے۔ اچھا، عذر شرعی کس کو بولتے ہیں؟ جیسے ایسی بیماری کا لگ جانا جس کی وجہ سے آپ کو نہانے سے وہ بیماری بڑھ سکتی ہے، یا ڈاکٹر نے آپ کو نہانے سے منع کر دیا، پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا لیٹ سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کو بنائے، ایسی زمین پہ پاک مٹی بھی پیدا کیا۔ شریعت کہتی ہے کہ پھر آپ نہ وضو بنائیے نہ آپ غسل کیجئے، اگر غسل سے منع کیا، وضو اگر کرنے کو آپ کو کوئی دقت نہیں ہے تو صرف آپ وضو کیجئے اور پھر 1 مرتبہ تیمم کیجئے، نماز پڑھ لیجئے، قرآن بھی پڑھیے، مسجد میں آجئے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور شریعت یہاں اگر ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، آپ غسل بھی نہیں کر سکتے، دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال کر ہی نہیں سکتے، آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ تیمم کر لیجئے۔ یہ تیمم کیسے کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے تیمم کے لیے پاک مٹی کا منتخب کرو، پاک مٹی کا منتخب کرو۔ پاک مٹی کا منتخب ہم کس طرح سے کریں؟ یا کوئی ڈھیلا وغیرہ اپنے گھر میں رکھ لو، یا کچی دیوار ہے، جیسے ابھی یہ دیوار ہے، اس دیوار سے آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ کیوں اس دیوار سے تیمم کیوں نہیں ہوگا؟ کچی دیوار سے تیمم ہو جائے گا، کیوں کہ جس میں پینٹ کیا ہوا ہے، اب آئل پینٹ ہے، اس پینٹ میں اگر پانی ڈالیں گے تو یہ پورا بہہ جائے گا، اس کے جڑ تک پانی نہیں رک سکتا۔ اگر اسی دیوار پر آپ کا چونا والا اگر پینٹ ہے، چونا سے کلر کیا ہوا ہے، جو خالص چونا ہے، اس پہ آپ ہاتھ کو ماریے اور ہاتھ کو مارنے کے بعد اپنے چہرے کو یہاں سے مسح کیجیے، ہر حصہ کو، جس طرح سے وضو میں ہم لوگ ہر حصہ میں پانی ملتے ہیں، داڑھی ہے داڑھی کا خلال کرتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ پورے چہرے کا 1 مرتبہ مسح کیجیے، اور دوسرا کیا ہے کہ پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو ماریے، زمین پر یا دیوار پر یا مٹی پر رگڑیے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے مسح کرتا ہوا چلے جائیے، آپ کا تیمم ہو چکا ہے۔ تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں، کیا ہے؟ پہلی نیت، نبی تو نا تیمم تقربا الی اللہ تعالی، اگر یہ نیت اگر عربی میں کسی کو اگر یاد نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں وضو اور غسل کی، اتنا کہنے کے بعد اپنا جو ہے یہ 2 فرائض کو ادا کر لیجیے، آپ کا وضو بھی اسی سے ہو جائے گا، غسل بھی اسی سے ہو جائے گا۔ شریعت نے کتنا چھوڑ دے دیا، اب بتاؤ اور کتنا چھوڑ چاہیے؟ آپ کتنا چھوڑ چاہیے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب تم سفر میں ہو، تمہارے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے، اس حالت میں بھی شریعت کہتی کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے، تیمم سے آپ طہارت حاصل کیجئے۔ شریعت یہ کہتی کہ آپ سفر میں، آپ کے پاس جانواز نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پورے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کتنا چھوٹ چاہیے؟ یہ سارے چھوٹ ملنے کے بعد اگر ہم نہ یہ سب کریں تو پھر بدنام کون ہے؟ بتاؤ، شریعت کی تو کوئی دوست نہیں ہے نا، شریعت کی تو کوئی اس میں ذمہ نہیں ہے، شریعت تو تمہیں چھوٹ دیتے جا رہا ہے۔ تو میں آج لمبا ادھر نہیں جاؤں گا، پچھلے جمعہ میرا غسل میں بات تھی، تو کچھ غسل میں رہ گیا تو وہ آخر میں بتاؤں گا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے وضو۔